وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، لا تہنوا، اے لوگوں، ہون میں، بزدلی میں، پست ہمتی میں، ہمت اور طاقت برداشت اس کو چھوڑنے میں مبتلا مت ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہمتیں چھوٹ جائیں، تم برداشت کی قوت کھو بیٹھو اور خون میں مبتلا ہو جاؤ. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ولا تحزنوا، حزن میں، غم میں مبتلا نہ ہو. انتم الاعلون، تم ہی سربلند ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو جاؤ، اگر تم مؤمن ہو. میرے محترم بزرگوں، دنیا میں کوئی قوم، جماعت، طبقہ، فرد، خاندان ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا. ہمارے یہاں مثل ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. تو ایک جیسا حال نہیں رہتا ہے. حال دنیا میں سب کا بدلتا رہتا ہے. کسی وقت مسرت، خوشی، اطمینان، سکون ہوتا ہے اور کبھی تنگی، پریشانی، دقتیں بھی آیا کرتی ہیں. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اطمینان و مسرت میں اپنا راستہ چھوڑ بیٹھیں، بھول جائیں، مگن ہو جائیں، غفلتوں میں مبتلا ہو جائیں، وہ عقل والے لوگ نہیں ہوتے، دیوانے ہوتے. وہ یاد نہیں رکھتے کہ یہ حال ہمیشہ نہیں رہے گا، کوئی دوسرا حال بھی آ سکتا. اسی طریقے سے جو لوگ کسی سختی میں مبتلا ہو جائیں، پریشانی آ جائے کسی طرح کی، اور وہ صبر و ضبط چھوڑ بیٹھے، مایوس ہونے لگے، وہ بھی عقل والے لوگ نہیں، دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں. یہ کوئی فہم اور عقل کی بات نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو آدمی صبر و ضبط چھوڑ بیٹھے، دماغ کا توازن کھو دے اور بہکی بہکی باتیں اور کام کرنے لگے. ہندوستان کے آخری تاجدار و بادشاہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ظفر ان کو نہ آدمی جانیے گا چاہے کتنے ہوں صاحب فہم و ذکا، جنہیں تیش میں یاد خدا نہ رہے، خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے. تو بھائی، یہ امتحان ہوتا انسانیت کا، کردار کا اور انسان کی صلاحیت کا، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی، اکیلے اپنے حال میں یا سب کے حال، قوموں کا، ملتوں کا، طبقوں کا، افراد کا، خاندان کا، سب کا امتحان ہے. اگر وہ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، کوئی مصیبت آئے تو ان کے چہرے پہ ہوائیاں نہیں ہوتی، دل نہیں بیٹھتے،
برداشت کرتے ہیں صبر و ضبط کے ساتھ، وقت آیا ہے گزر جائے، اور صحیح راستے پر چلتے رہتے ہیں، ان کا قدم ڈگمگاتا نہیں صحیح راستے۔ منزلیں ایسے لوگوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، ایسی قوموں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی قوم صبر و ضبط چھوڑ بیٹھے، ہمت کو جواب دے دے، ہوائیاں اڑنے لگے، نہ ان کی بات میں کوئی ٹھکانہ رہ جائے، نہ کام میں کوئی ٹھکانہ رہ جائے، نہ صحیح راستے پہ چلنے کی طاقت رہ جائے، تو ایسی قوم آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں برباد ہو کے رہے گی، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دنیا میں کون سی جگہ اور کون سا زمانہ ایسا رہا ہے کہ جب یہ کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ کوئی مشکل کسی پر نہیں آئے گی؟ یہ تو زندگی ہے، اور زندگی میں اچھے اور برے، سخت اور آسان منزلیں آیا ہی کرتی ہیں، آتی رہی ہیں۔ تو جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ ان کو ہنس کر گزار دیتے ہیں، مسکرا کر گزار دیتے ہیں، اور ان کا قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتے۔ جو کم ہمت، پست ہمت، کسی بھی عزت اور شرف اور سربلندی کے نااہل ہوتے ہیں، وہ ایسے وقتوں میں گھبرا کر اپنا جی چھوڑ بیٹھتے ہیں، غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں اور تباہی کے راستے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، کسی مشکل سے گھبرا کر اپنے راستے کو چھوڑ بیٹھنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، بلند ہمت قوم کا کام نہیں ہے، اور یہ بے صبری اور یہ غلط روی جو ہے یہ بہت غلط کام ہے، اس سے نتائج اچھے نہیں آتے، برے آیا کرتے۔ میٹھا میٹھا حق حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کوئی انسانیت کی بات یہ نہیں۔ ارے بھائی، جب اچھے حالات ہوں تب بھی انسان کو ایک راستے سے چلنا، اور خدا نخواستہ کوئی سختی آ جائے تب بھی انسان کو ہنس کر کے برداشت کر کے صحیح راستے سے چلنا چاہیے۔ نہ آرام راحت سے، عیش و عشرت سے اپنے دماغ کے توازن کو خراب کرے، اور نہ مصیبت سے خراب کرے۔ دونوں حالتوں میں توازن انسان کا ٹھیک رہنا چاہیے۔ اگر کسی کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں اور کشتی ڈگمگانے لگے، لہریں دریا کی بڑھ جائیں، ہوا تیز ہو اور دریا کا پانی بڑا گہرا ہو، ایک خطرہ ہے کہیں کشتی ڈوب نہ جائے، پلٹ نہ جائے، پانی نہ بھر جائے، ہل رہی ہے۔ دو حالتوں سے خالی نہیں، یا یہ مسافر نہایت ہوشیاری سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور ضرورت جس کی پڑے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں کیوں کروں، دوسرا کیوں نہ کرے، تیسرا نہیں، سب جس کام کی ضرورت پڑے اس کو کرنے کو تیار ہو جائیں۔ اگر باندھ کی جو وہ کشتی پر جو کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، جو بھی ہو، وہ جو کپڑا ہے اس کی رسی ٹوٹنے لگے ہوا سے تو 10 آدمی تیار ہو جائیں باندھنے کی۔ یہ انتظار نہ کریں، خود غرضی میں نہ مبتلا ہو کہ میں کیوں باندھوں، ہر شخص یوں سوچے کہ میں ہی باندھ لوں اور تیار ہو جائیں، تو ایسی کشتی بچے گی، باہر نکلے باوجود احتمال کے، اور ان کا یہ نظم و ضبط جو ہے اسے کامیاب کرے گا۔ اور اگر اس کشتی کے سوار اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر بھاگیں اور ادھر بھاگیں تو سیلاب کی ضرورت نہیں، ویسے بھی کشتی ڈوبے گی۔ ایک طرف وزن بڑھے گا اور ایک طرف گھٹے گا، اور یہ کشتی اور کشتی والے موت سے انہیں بچانے والا کوئی طاقت نہیں ہے، ڈوب کے رہیں گے۔ اگر یہ خود غرضی میں مبتلا ہو جائیں اور ہر ایک یہ سوچنے لگے کہ میں ہی کیوں کروں، اتنے سارے سوار ہیں تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں، نہ یہ میں بچے گا، نہ تو بچے گا، نہ یہ بچے گا، نہ وہ بچے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیشہ گھبرانے سے، پریشان ہونے سے، اپنے توازن کو بگاڑنے سے اور بہکی بہکی کا حالت پیدا کرنے، بات کرنے اور کام کرنے سے، غلط راستوں پہ چلنے سے برے نتیجے نکلا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سخت وقت مجھ پہ آ جائے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں گھبراؤں،
اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں غلط راستے پہ چلوں، الٹے سیدھے کام کروں. یہ اگر وقت چل سکتا ہے یا میں صحیح کام کر سکتا ہوں، نتیجہ صحیح پہنچ سکتا ہے، تو نہایت صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہمت اور عزم کے ساتھ صحیح کام کرنے ہی سے ہو سکتا، اور کوئی راستہ اس کا نہیں ہو سکتا. آج کسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، اپنے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کریں، اچھی حالتیں پیدا کریں، کمزوریوں کو دور کریں. یہ بزدلی کیا چیز ہے، مایوسی کیا چیز ہے؟ آپ اسلام کی تاریخ میں روز اول سے لے کر آج تک ایمان اور اسلام کو کہیں اور بزدلی کو، مایوسی کو کہیں جمع دیکھ لیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لغت میں کہاں سے آتی. اسلام کی ساری تاریخ خالی ہے. طاقت کے بل پر زندہ نہیں رہا جا سکتا. جو قوم طاقت کے بل پر زندہ رہنا چاہے، طاقت کبھی ایک جگہ نہیں رہا کرتی. وہ قوم ہم ایک نہ ایک دن سے مرنا ہوگا. قومیں رہا کرتی ہیں اصول کی بنیاد، کردار کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر. جب تک یہ چیزیں رہا کرتی ہیں تو قومیں سربلند رہا کرتی ہیں، اونچی رہا کرتی ہیں، مشکلات سے گزر کر بھی سر نکل جاتی ہیں. اور جب یہ چیزیں قوموں میں سے نکل جاتی ہیں تو کتنی ہی بڑی طاقتور قومیں ہوں، ان کو فنا کے گھاٹ کرنا پڑتا ہے، انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے آپ کو، ہم کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے، کیا ہوا، ہمارے کیا کردار و اخلاق کے حالات تھے، اور اب ہم کہاں کھڑے ہوئے. تو اس طریقے کی جو چیزیں محض سیاسی قسم کی پیدا ہو گئی، اور ان کی وجہ سے آج تھوڑی سی ہمیں کوئی تبدیلی معلوم ہوتی ہے تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. یہ چیز مایوسی، اور جس قلب میں خدا پر ایمان ہو، خدا موجود، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا مالک، دلوں کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، چاند و سورج کا مالک، ہواؤں و بادل کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ موجود ہے. اس پر ایمان رکھے اور پھر کسی مخلوق کی وجہ سے گھبرا کر مایوس ہو جائے اور مخلوق کے خالق کو بھول جائے، کیسے ہو سکتا، کیسے ممکن؟ یہ عجیب چیز ہے. ایمان اور مایوسی تو جمع ہو ہی نہیں سکتی. جبھی مایوسی دل میں پیدا ہوگی جب اللہ پر سے یقین و ایمان ہٹے گا، کمزور پڑے گا، اس کی جگہ سے تزلزل پیدا ہوگا، تب مایوسی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے اندر پختگی پیدا کرو. اور یہ بات، یہ مصیبت دنیا میں ہر قوم پر آتی، ہمیشہ آتی رہی ہے اور آتی رہے گی. میں دوسری قوموں کی مثال دوں، اس سے پہلے میں آپ سے یاد کروں کہ آپ اسلام کو دیکھیں نا، مسلمانوں کو دیکھیں. وہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کا کون سا دن، کون سا ہفتہ، کون سا سال، کون سا وقت گزرا ہے کہاں کہ جب ان کو سختیوں سے گزرنا نہیں پڑا. اسلام کی تاریخ تو بھری ہوئی. آپ آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حیات مبارکہ کو دیکھیے، آپ کے کیا حال تھا، کس طریقے سے آپ کے اخلاق کی وجہ سے ایک ایک آدمی مکے کا آپ پر جان چھڑکتا ہے، قربان ہونے کو تیار تھا. آپ سے زیادہ اچھے اخلاق، اچھا کردار دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا. آپ کی سچائی، بھلائی، ایمانداری، انصاف، لوگوں کے ساتھ احسان، خدمت، لوگ آپ پر جان دینے کو. آپ کو لوگ صادق سے پہچانتے تھے، امین سے پہچانتے تھے. آپ کے بارے میں کسی دشمن کو بھی کبھی ایک حرف کے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آپ سے اختلاف ہوا اللہ کے واسطے، جب آپ نے اللہ کے پیغام کو سنایا، لوگوں کو دعوت دی خدا کے حکم سے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو، مخالف ہو گئے.
جان کے لیوا ہو گئے، پھر کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں ڈھایا گیا؟ کون سی سختی تھی جو آپ کو برداشت نہیں کرنا پڑی؟ آپ اس پورے ماحول میں تنہا تھے، فوج نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، لشکر نہیں تھے، تنہا تھے، 2-400 2-4 ہزار نہیں تھے، اور اس وقت آپ پہ ظلم ڈھائے جا رہے، کوئی مددگار نہیں تھا، گالیاں دی جاتی، پتھر مارے جاتے، کانٹے بچھائے جاتے، پانی بند کیا جاتا، بائیکاٹ کیا جاتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ کون سی چیز نہیں۔ لیکن آپ نے کبھی مایوسی کا اظہار کیا؟ ہمت چھوڑی؟ زمین آپ کے لیے تنگ ہوئی؟ 3 سال تک ایک جگہ گھرے ہوئے ہیں، کوئی خریدتا نہیں، کوئی بیچتا نہیں، کوئی لاکھ کچھ دیتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا کے علاوہ۔ مگر آپ کا کیا حال کہ اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے اور اعلان کے بعد آپ کا کیا اخلاق تھا، کیا حالت تھی؟ کبھی مایوسی، کبھی بزدلی، کبھی اور کچھ، کبھی نہیں، بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی نبوت، جب آپ سب آپ کے پیدائی تھے، جان سے رکھتے تھے، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی سب کی خدمت کرتے تھے۔ کیوں آپ کی محبت لوگ کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ اپنے پڑوسیوں، محلے والوں، شہر والوں، برادری والوں، ہر آدمی کے کام آتے تھے، مصیبتیں لوگوں کی دور کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے، اس لیے لوگ آپ سے محبت کرتے، اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے چلتے تھے جن کو دیکھ کے لوگ مبہوت ہو جاتے، اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس خزانے سے آپ لٹاتے تھے، بلکہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے احسان کی وجہ سے، آپ کے معاملات کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن، آپ کے گرویدہ ہوتے، قتل کرنے کے ارادے چلتے تھے اور آپ کے غلام بن کے آتے تھے۔ لوگوں کے کام آپ آتے تھے، لوگوں کے ساتھ ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لوگوں کو ایسا کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے لوگ اپنی گردنیں آپ کے سامنے جھکاتے تھے، غلام بنتے، آپ کے مدحا بنتے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہا۔ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، عداوتیں کی، دشمنیاں کی، ستایا اور مارا، ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کیے، ان کی ضرورتیں پورا کی، ان کے حق میں دعائیں دی۔ آپ لوگ صرف قوالی شریف سنتے ہیں، حضور دشمنوں کو دعائیں دیتے تھے، بس اپنی زندگی میں اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے اور دامن جھاڑ کے اپنے گھر چلے جاتے۔ ہم بھی ویسے ہی کچھ کریں، اس کی کوئی ضرورت ہمیں باقی نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ شروع سے حضور کی عادت تھی کہ اپنے پڑوس میں جو بیوائیں ہوتی، محلے میں، پاس پڑوس، دوسرے شہر میں بیوائیں ہوتی، ان کے کام کرتے، ابا جو بوڑھے اور بیمار ہوتے ان کے کام کرتے، تیمارداری کرتے، یتیموں کی خبرگیری کرتے، مسافروں کو بے جان پہچان کوئی آ گیا مکے میں اس کو لا کر کے کھانا کھلاتے، ٹھہراتے، خاطر سوادوں کرتے۔ کوئی آدمی کمزور ہے، لوگ اس کو ستا رہے، ان کا ساتھ دیتے، کمزوروں کا خبردار، ان کو مت ستاؤ، کیوں ستاتے ہو، کیوں مارتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ پتھر مارے تمام جسم مبارک لہو لہان ہے، لیکن آپ نے بددعا دی، گالیاں دی، انتقام لیا، کچھ نہیں۔ آپ باہر تشریف لائے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور سے
کہ آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں، ستایا نہیں، مارا نہیں، اور انہوں نے بے قصور آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا، لہو لہان کیا آپ کو، ان کے لیے بددعا دیجئے، بددعا کیجئے، اللہ انہیں برباد کر دے، بلا وجہ آپ کو ستایا۔ چہرہ مبارک درد تھا، پریشانی تھی، تکلیف تھی، ٹھیس تھی، جسم مبارک لہو لہان تھا، جب بددعا کا لفظ سنا تو چہرے مبارک سرخ ہو گیا، کہنے فرمانے لگے واللہ یا زید لم ابعث لعانا، قسم خدا کی زید اللہ نے مجھے بددعائیں دینے والا، لعنتیں بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا دونوں جہان سے۔ ہمیشہ دعائیں دی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جو قوم مجھے مار رہی ہے، گالیاں دے رہی، ستا رہی ہے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں، اس لیے میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، اگر یہ مجھے پہچان جائیں کبھی ایسا نہ کرے، یہ دھوکے میں مبتلا، اس لیے میرے ساتھ ایسا کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں صحیح راستہ دکھا، ان کی گمراہی دور کر دے، تاکہ یہ جو گمراہی مبتلا ہیں یہ عمل چھوڑ۔ یہاں تک فرمایا، بعض دفعے لوگوں نے کہا جب دشمنوں نے بڑی سازشیں کی، تنگ کیا، حضور ان کے لیے بددعائیں دیں، یہ ایسے مٹانے کے لیے تیار ہیں، خواہ مخواہ بتاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا میں ان کے لیے بددعا کر کے انہیں تباہ کر دوں، اگر یہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے تو ان کی اولادیں سیدھے راستے پہ آئیں، میں کیوں انہیں تباہ بددعا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، کہیں آپ کو مایوسی نہیں ملی، کہیں آپ کو بے راہ روی، اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق، ایسی حیات، ایسے نمونے، ہمیشہ آپ دیکھیے کہ ان کے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ مردوں کو نہیں قتل کیا گیا، بچوں کو نہیں قتل کیا گیا، عورتوں کو نہیں قتل کیا گیا، بوڑھوں کو نہیں قتل کیا گیا، بڑھیوں کو نہیں قتل کیا، کیا نہیں کیا گیا؟ لوٹا نہیں گیا، جلایا نہیں گیا، گھر بار سے چھینا نہیں گیا، نکالا نہیں گیا، سارے ظلم ہوئے، کبھی استفادہ چڑھ چڑھ کر کے آتے تھے، مدینہ منورہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، نکل جانے کے باوجود سارے مظالم کی، کس طریقے سے ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتے، کیسے اخلاق، کس طرح احسانات فرماتے، صلح حدیبیہ کیسے ہوئی، کس طرح اس پر چلے، اور فتح مکہ جب اللہ تعالی نے طاقت اور قوت کا معراج اور کمال عطا فرمایا، لاکھوں آدمی ماننے والے ہو گئے، بڑی تعداد میں لوگ ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، پوری طرح اتنی طاقت اللہ نے دے دی کہ مکے والوں کو منع کرنے کی ہمت نہیں، پہلے تو حج کے لیے عمرے کے لیے بھی روک دیا، آ بھی نہیں سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اور کیسی کیسی شرطیں لگائی تھی، لیکن فتح مکہ میں تو اس طرح نیچے ہو گئے، گر گئے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ راستہ روک دے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ، جن کی اولادیں، جن کی عورتیں، جن کے بچے، جن کا تباہ کیے گئے، جن کا وطن چھوٹا، جن کے دربار چھینے گئے، جن کو ستایا گیا، اللہ نے آج ان کو عزت اور قوت دے دی اور وہ چلے آ رہے ہیں بڑی تباہیوں کے بعد، سختیوں کے بعد، جو اس میں ایک صحابی کے منہ سے نکلتا ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تحل القعبہ، آج بدلے گئے، اب آج انتقام ہم لے کے بہت ہمیں ستایا گیا، آج ہم اس کا بدلہ لیں، اور آج تو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، خانہ کعبہ بھی حلال ہے، آج کیسے بچیں گے ہمارے دشمن، بہت کچھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تشریف لائے، جھنڈا لے لیا، دوسرے کے ہاتھ میں دیا صحابی، اور فرمایا اعلان کرو، کیا انہوں نے کہا تھا یوم الملحمہ، اعلان کروایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں، رحمت کا دن ہے، لوگوں سے انتقام نہیں لیا جائے گا، خون نہیں بہایا جائے گا، ستایا نہیں جائے گا، آج لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہو، لوگوں کو نوازا جائے گا، اور
آج خانہ کعبہ میں خون نہیں حلال ہوگا، نہیں رہے گا، نہیں، خانہ کعبہ کا اعزاز کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اس کا پردہ بدلا جائے گا، تو پھر کعبہ یہ اعلان کروایا۔ کن کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ، ستانے اور مارنے والوں کے ساتھ، جنہوں نے کبھی آدمیوں جیسا حضور کے ساتھ، آپ کے باندھنے والوں کے ساتھ معاملہ نہیں کیا تھا اعلان نبوت کے بعد، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، حسد اور بغض میں جلے مرے جاتے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ جب ہم اس شہر میں جائیں گے جس سے ہمیں نکالا گیا تھا، اپنے محبوب وطن سے چھڑائے گئے، تو ہم اس میں احسان کریں گے، انعام کریں گے، رحمت کریں گے، ستائیں گے، ماریں گے۔ خانہ کعبہ میں خون نہیں بہایا جائے گا، یہاں پر ان کا غلاف بدلیں گے، اکرام کریں گے۔ پھر اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے طاقت کے سمندر کو، ماننے والوں کو، لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں، دیکھو دوستوں کے شہر میں نہیں جا رہے ہو، ماننے والوں کے شہر میں نہیں جا رہے، دشمنوں کے شہر میں جا رہے، مخالفوں کے شہر میں جا رہے۔ خبردار، یاد رکھنا، اگر کوئی تم کو پوجا پاٹ کرتا ہوا مل جائے، عبادت اور بھکتی کرتا ہوا، کس کی؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، کسی کی بھی کر رہا ہو، اپنے عقیدے کے مطابق کچھ بھی کر رہا ہو، اگر کوئی تمہیں مل جائے، خبردار اس سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ کسی بھی طرح کی کوئی مذہبی کام کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے مطابق اگر کوئی کر رہا ہے، عبادت، پوجا پاٹ، اصول بتلاتے ہیں کہ اس میں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حرام ہو جائے۔ فرماتے دیکھو بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، حرام ہے۔ تیسرے فرماتے بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ چوتھے فرماتے عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ پانچویں فرماتے ہیں کہ ان مردوں نوجوانوں پر جو ہتھیار لے کر تمہارے سامنے آئے لیکن ہتھیار پھینک کر یہ کہیں کہ امن چاہتا ہوں، ہاتھ نہ اٹھانا، خبردار، حرام۔ 5 قسمیں ہیں جن سے تم لڑ نہیں سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان میں کسی کی سمجھا آپ سے نہیں۔ ہاں، وہ شخص جو ہتھیار لے کر تمہیں مارنے کے لیے آئے، اس سے تم اس کا مقابلہ، بس، اور کسی سے تم کچھ نہیں کرتے۔ یہ آقا نامدار سید الاولین والآخرین، تمام انبیاء کرام کے سردار اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر رہے ہیں، اور اس دن کر رہے جب اللہ نے ان کو پوری طاقت دے دی اور ان کے مخالف ختم ہو گئے۔ یہ کرتے ہیں۔ مکے میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، من دخل دار فلان فلان، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے، فلاں کے گھر میں چلا جائے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، اس کو امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے۔ کن کے مکان ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، مکے کے دشمنوں کے سرداروں کے مکان۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن مکے کے دشمنوں کے سب سے بڑے سردار، ان کے مکان اور ان جیسے دوسرے مکانوں کا اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی اس میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رات آتی، فاتح ہو کر کے مکے پہ قبضہ ہوا، مکے کے دشمنوں کے سب سے بڑے قلعے میں کسی کی ایک نفیر نہیں پھوٹی، کہیں ایک قطرہ خون کا نہیں بہا ہے، پورا مکے پہ قبضہ ہو چکا ہے، کوئی مخالف سامنے نہیں، کوئی کسی قسم کا جھگڑا، لڑائی، فساد کچھ نہیں ہوا، طاقت اللہ نے دی اور قبضہ ہوا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایسی حالت میں سب تو جو بھی کچھ کر رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام سے نہیں سوئے، مکے کی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کسی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچ رہا ہے، تکلیف تو نہیں پہنچ رہا۔ مکے میں گھوم رہے، صبح ہوتی، سارے مکے کے موڈ سردار جنہوں نے سارا ہنگامہ اور فساد کروا رکھا تھا اور اللہ کے بندوں کو خدا سے توڑا رکھا تھا، بغاوتیں کروائی تھی، فساد کروائے تھے، لڑائیاں کروائی، وہ سارے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ مجرموں کے مڈ ہیں،
گرو گھنٹال ہیں سب کے سب جو سامنے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم کے پاس کھڑے پوچھ رہے ہیں ان سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. وہ کہتے کہ ہمارے گناہوں اور جرموں کی کوئی حد نہیں, ہم نے سب کچھ کیا, ہر سزا کے مستحق ہیں, جو جی چاہے آپ کا کریں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ معاف کر دیں آپ تو بہت بڑی چیز ہے. اس کے جواب میں آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. فرماتے کہ آج میں تم نے جو برائیاں کی ہیں ان کا تذکرہ کر کے ذکر کر کے تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, تمہیں یہ نہیں یاد دلانا چاہتا کہ تم نے فلاں وقت یہ برائی کی تھی, یہ برائی کی تھی, یہ برائی کی نہیں. لا تثریب علیکم اليوم, کوئی ملامت بھی نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, سب چلے جاؤ آزاد ہو, کوئی. میرے محترم بزرگوں, ہم آپ اس نبی کی امت ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں, جس نے ہمیشہ یہ کیا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ, اور ان کے غلاموں نے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ یہ کیا. میرے محترم بزرگوں, ہمارے لیے اسلام میں کچھ نہیں, کوئی رستہ نہیں, کیسے کیسے سخت وقت. کون سا دن اسلام کا آیا جب مصیبت نہیں آئی, مصیبتیں نہیں آئی, پریشانیاں آئی, آتی رہی ہیں, اور ہمیشہ ان کو ہنس کر کے برداشت کیا. آج اگر کوئی مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو کیسے کوئی مایوس ہو جاتا, پاگل ہو جاتا. میں حیرت میں ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے. ہمارا واقعی ایمان تھا یا ہم جھوٹ موٹ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر. حشر کیسے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ قوم جو ہے کبھی اس کو کوئی مصیبت اور پریشانی وقت آئی نہیں. تو بھائی اس لیے اپنے عقل کو مضبوط کرو, صبر و ضبط کی طاقت پیدا, برداشت کی طاقت پیدا, اور صحیح راستے پر چلو. یاد رکھو یہ دنیا ہے, یہاں اگر تم لوگوں کے کام آؤ گے, اپنا فرض پہچانو گے, خدمت کرو گے, تو لوگ تمہیں سر پر بٹھائیں گے. اور اگر خدمت نہیں کرو گے, اس کی صلاحیت اور حوصلہ تم میں نہیں ہوگا, اتنا تمہارا دل نہیں ہوگا, دماغ نہیں ہوگا, اور تم اس کے بجائے لالچ میں مبتلا ہو جاؤ گے, خود غرضی میں مبتلا ہو جاؤ گے, نفسا نفسی میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور تمہیں کھینچنے اور چھیننے کی فکر ہوگی, تو اس دنیا میں کوئی تمہیں برداشت نہیں کرے گا, اٹھا کر پھینک دیے جاؤ. اگر تمہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسی لالچ میں پیدا کرو, نہیں, یہ اخلاق پیدا کرنے چاہیے. آج تو بس قسمتی سے ہمارا ماحول خود غرضیوں میں, رذالتوں اور کمینے پن میں ڈوبا ہوا, بھلائی کا رستہ نہیں ملتا. بھائی بھائی, ایک ماں باپ کی اولاد, سبھی بھائی دوسرے بھائی کو تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا کہ چاہے میں بھی مٹ جاؤں لیکن یہ مٹ جائے. گھر گھر میں یہاں اجتماعیت, سب کے بھلے کے لیے کچھ کرنا, سوچنا, کوئی مشقت برداشت کرنا, کسی دوسرے کے لیے خدمت کرنا, گھر گھر میں نہیں, رشتہ داروں میں نہیں, برادری میں نہیں, ہم مذہب لوگوں میں نہیں, دوسرے آدمیوں کی تو کون جاتا ہے خدمت. جو عزت, جو رفعت, جو مرتبہ دنیا میں ملتا ہے وہ چودراہٹ کے لیے, عیش و عشرت کے لیے نہیں ملتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلندی دیتا ہے تو اپنی مخلوق اور اپنی زمین میں انصاف اور انسانیت اور خدمت کے لیے دیا کرتا ہے, بھائی چارے کے لیے دیتا ہے,
اللہ کے کنویں کے کام آنے کے لیے دیتا ہے. الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے کنویں کے کام آؤ گے تمہیں سر پر بٹھایا جائے گا اور اونچی جگہ دی جائے گی، اور اگر اللہ کے کنویں کے کام نہیں آ سکتے، اپنی پوجا میں لگے رہو گے تو تمہاری کوئی جگہ نہیں، جاؤ تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے. سمجھ رہے؟ اس لیے آج تمہارے ساتھ یہ بے رخی برتی جا رہی، امتحان ہے. اگر ہم اب بھی سمجھیں اور انسانوں کے کام آئیں، خود غرضی چھوڑیں، غلط روی چھوڑیں اور سب کے لیے بھلے کی کام کریں. جتنا ہم اپنے بھلائی کے لیے، اپنے نفع کے لیے مصیبتیں اٹھاتے اور مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس کا 10%، 1% بھی اگر ہم سب کے لیے کرنے لگیں تو اس سے راستہ بدلے گا، حالت بدلے گی، بھلائی آئے گی. ہم دوسرے کی برائی کے لیے تو مصیبت جھیلتے ہیں، نام اعمال تباہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، لیکن کسی بھلائی کے لیے ہم سے کوئی کام ہو جائے، کہاں ہوتا، کون کرتا؟ 1 منٹ نکالنا مشکل ہوتا ہے، 2 قدم چلنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارا حال ہے خود غرضیوں کا، کمینے پن کا، رذالت کا. اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام اور ان کے غلام اور ماننے والے تھے وہاں بٹھا دیے جائیں، جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، کوئی چیز اپنی لیے نہیں رکھی تھی، جنہوں نے کبھی خود غرضی کے کام نہیں کیے، کبھی عیش و عشرت میں نہیں پڑے، وہ مقام ہم خواب دیکھتے ہیں اور اتنی رذالتوں کے ساتھ، اس کمینگی کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ. میرے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو سچا تابعدار، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اجتماعیت پیدا کرو. اپنا بھلا کر کے کیا کرو گے؟ سب کا بھلا کرو، اس میں میرا بھی ہوگا، دوسروں کا بھی. اگر میں سب کے بھلے کے لیے کام کروں گا تو سب کو بھلائی ملے گی، اور اگر اپنے بھلے کے لیے کام کروں گا تو میں نہیں رہوں گا، میرا بھلا بھی نہیں رہے گا، اور سارا سماج، سارا معاشرہ اور سب ڈوبیں گے اور میں بھی ڈوبوں گا. اگر کوئی سماج، معاشرہ عیبدار ہو، کمینہ ہو، برائی ہو اس کے اندر، اس کا کروڑ پتی، دولت مند، بڑے سے بڑا آدمی بھی کمینے سماج کا ایک آدمی، برے سماج کا ایک آدمی، ڈوبنے والی قوم کا ایک فرد، اس کی بڑائی سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر سماج سمجھ جائے، معاشرہ سمجھ جائے، اس کی حالت اچھی ہو جائے تو اس کا غریب سے غریب اور جاہل سے جاہل اور کمزور سے کمزور آدمی بھی اچھے سماج کا ایک آدمی. اس لیے سب کو سنبھالو، اجتماعیت پیدا کرو، سب کے لیے محنت کرنا سیکھو. یہ خود غرضی، یہ رذالت، یہ حسد، یہ بغض، یہ برائی، یہ تمام دنیا بھر کے خرافات، یہ خود غرضیاں، یہ اپنے اندر سے نکالو، بھلا راستہ. اگر تم میں خدا ہمت دے، موقع دے، انسانوں کی خدمت کرو، دکھی ہے ان کا کام آؤ، جو کمزور ہے ان کا ساتھ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ حضور، آپ کے جو دشمن ہیں، ہمارے آپ کے جو ستاتے ہیں، انہوں نے آج ایک جماعت بنائی ہے، ایک پارٹی بنائی ہے، اور اس کا کام یہ چنا ہے، یہ متعین کیا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دے گی، ظلم کو ہٹائے گی. اس کام کے لیے ایک پارٹی ہمارے دشمنوں نے بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کام کے لیے تو خدا نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں اس کا مستحق ہوں. میرے دشمنوں نے بنائی ہے تو کیا میں اس کا ساتھ دوں گا؟ دنیا ظلم کو بتاؤں گا، انصاف کو پھیلاؤں گا. اچھے کام میں ہر ایک کا ساتھ دو اور برے کام میں بھائی کا ساتھ دو، بیٹے کا ساتھ. میرے محترم بزرگوں، ہمت پیدا، انصاف پیدا، کردار پیدا. ویسے بنو کہ جیسے تمہارے بڑے تھے اور دنیا نے ان کو سر پر بٹھایا، ویسے بنو گے سر پر بٹھائے جاؤ. ویسے نہیں بنو گے کوئی چیز کبھی کام نہ آئے، نہ دولت کام آئے گی، نہ جاہ کام آئے گا، نہ قوت کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی.
یہ تو آنے جانے والی چھاؤں ہے. اور تم خدا جانے کتنے یہ جو آوارہ اور یہ کیا طوائف ہے، یہ طاقت اور حکومت، خدا جانے کتنے گودوں میں رہی ہے اور رہے گی، کہیں ایک جگہ نہیں رہے. اس کا گھر ایک نہیں ہے اور کردار کہیں نہیں جاتا. اسلام حکومت اور بادشاہت کے لیے نہیں آیا. مسلمانوں کا کبھی یہ مقصد نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے. حکومت کبھی مقصد نہیں، دولت کبھی مقصد نہیں. تو بھائی طاقت کے بل پر زندہ رہنا یہ موت کو دعوت دینا ہے. کردار کے بل پر زندہ رہو. کردار کہیں نہیں جاتا، کردار بنے گا رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں. سربراہ رہو، سربلند رہو، اور طاقت کے بل پر زندہ رہو گے، طاقت ہٹے گی دھڑ سے گر پڑو. آج یہی ہو. اس لیے میرے محترم بزرگوں، کہیں طاقت نہیں رہے گی، جہاں ہے وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. طاقت کے بل پر زندہ نہیں، کردار کے بل پر زندہ رہو، وہ زندگی کبھی نہیں رہے. اس لیے میں آپ سے پھر عرض کروں کہ اس مایوسی کو، ان رذالتوں کو، خود غرضیوں کو، اپنی اپنی سب سوچنے کو ہٹاؤ. سب کی سوچو، سب کے بھلے کے لیے کام کرو، سب کی مصیبتوں کو دور کرو. آپ تمہاری نوجوانی، تمہاری طاقت، تمہاری سوجھ بوجھ، تمہاری صلاحیت، تمہاری دولت سب کے کام آئے. سب کے آرے وقت میں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کام آنی چاہیے. یہ کرو گے سب تمہارے ساتھ فرد ہو. نہیں کرو گے، اپنی کرتے رہو گے تو سارے تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا. یاد رکھو، تمہیں کوئی عزت کی جگہ نہیں چھوڑے گا. اٹھا کر ذلت نصیب ہوگی، نیچے گرا دیے جاؤ. اس لیے سیدھے راستے پر چلو اور ہمت کو بدلو. بزدلی کیسے؟ کہاں سے؟ ارے بھائی اس دنیا میں دیکھو، جاپان تباہ ہوا اور چند برسوں میں کہاں پہنچ. جرمنی تباہ ہوا ہمت کے ذریعے سے کہاں پہنچ. ہمت بڑی چیز. کچھ کرو گے تو آگے بڑھو گے. کچھ نہیں کرو گے، واویلا کرتے رہو گے. عرفی اگر بگریا حاصل شدے مثال، 100 سال بھی تمام تمنا گری. اگر رو کے کوئی منزل ملا کرتی تو سینکڑوں سال رو سکتے تھے، کبھی نہیں ملتی. روتے رہو گے، واویلا کرتے رہو گے تو 1000 سال بھی وہیں پڑے ملو گے جہاں پڑے. قدم بڑھاؤ، آگے چلو گے، عزم کو جوان رکھو گے. کتنی آندھیاں آئے، طوفان آئے، تمہارا قدم ڈگمگائے نہیں، اور صحیح راستے پہ چلتے رہو گے تو انشاءاللہ آگے ہی بڑھو گے اور منزل کو پہنچو. اور اگر غلط راستے پہ چلے تو محنت تو کرو گے لیکن منزل دور ہوتی جائے گی. سمجھ رہے نہیں آپ؟ اس لیے نہیں چلو گے تو پڑے رہو. تو اس راستے چلو اور صحیح سمت چلو، صحیح راستے پہ چلو. گھبراؤ، پریشان مت، مایوس مت، اور اللہ پر بھروسہ کرو. صحیح راستے پہ چلو. بدامنی اور فساد مسلمان کا کام نہیں، ہر کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھانا مسلمان کا کام نہیں. میں نے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکم. ہر کسی بے قصور پر ہاتھ اٹھانا مسلمان کا کام نہیں، ہر کسی. لیکن اگر کوئی فساد کرے تم کو بلا وجہ ستائے تو پھر بزدلی اور کمر دکھانا اور بھاگنا اور سر چھپانا یہ بھی مسلمان کا کام. سمجھ رہے؟ ایسا کرنے سے یاد رکھو کبھی من زندگی میں کوشش کرو امن رہے، امن رکھو، امن والوں کا ساتھ دو. کوشش کرو کوئی اگر بدامنی پھیلائے اس کو پکڑو، اس کو روکو، اس کا رستہ روکو، لوگوں سے کہو بدامنی مت ہونے. لیکن اگر خواہ کوئی فساد کرے سمجھانے سے نہ بات آئے، ہرگز نہ مانے، تو اتنی قوت سے مقابلہ کرو کہ چھٹی کا دودھ آئے.
اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی دکان کی حفاظت کے لیے، اپنے کھیت کے لیے حفاظت کے لیے اس وقت مدافعت کر کے جان دو گے تو شہید ہو، اور اگر جان بچاتے ہوئے اور فوج بخشتے ہوئے پیٹ دکھاتے ہوئے مرو گے تو خدا جانے شہید ہو کے بھی ہے واسطے اس کا کوئی چاہے میں مسلمان مارے یا کوئی اس کا کوئی سوال نہیں، اسے مسلمان غیر مسلم کا کچھ نہیں، مظلوم شہید اور ظالم جہنم۔ اس واسطے سیدھا سچا راستہ امن کی کوشش قائم رکھ، لیکن بزدلی مایوسی ہرگز اپنے قریب مت آنے، ایمان کے بالکل منافی ہے۔ اور اگر بزدلی پیدا ہو ہمت پیدا کرو، سوچو کہ میرے ایمان میں کیا کمزوری ہے، ایمان کو پختہ کرو، مگر بزدلی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے، آپ کے صوبے میں بھی ہوا، بہت بری بات، بہت شرم کی بات، بڑی تکلیف کی بات۔ آپ کے جو بھائی، ہمارے بھائی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کی مدد کریں۔ ہمارا آپ اللہ نے ہمیں آپ کو امن میں، سلامتی میں، چین سے اپنے گھر گاؤں کھیت میں رکھا ہے، اور ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن پر مصیبتیں آئی ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینا اور جو بھی ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ انسانی فریضہ ہر ایک انسان کا، کوئی بھی مصیبت میں آئے اس انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، میں نے سوچا کہ مدرسے کی بات اور دینی ضروری باتیں آپ کے سامنے پڑی ہوں گی، میں بھی دین کی آج کے وقت کی ضرورت کی کچھ باتیں جو میرے نزدیک ایسی ہیں کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے، وقت کے تنگ ہوتے ہوئے بھی میں نے سوچا کہ 2-4 منٹ آپ کا وقت لوں، اگرچہ میرا تو موقع بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کہوں، لیکن مجھ کو مولانا سعید بزرگ صاحب زبردستی پکڑ رہا، میں تو جا کے کچھ سر میں درد تھا، لیٹ گیا تھا، کئی دن سے سونا بھی نہیں مل رہا تھا، سفر تھا، تو زبردستی پکڑ رہا، اس لیے میں نے 2-4 منٹ آپ کے وقت ضائع کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو صحیح راستے میں چلنا اور ہماری بے رحمیوں کو دور فرما۔ کیا ہے پروگرام؟ دعا فرمائیے، تشریف لائیے، آپ دعا کریں۔ میں جزاکار کیوں؟ اچھا صاحب، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف